1400 سال سے دنیا بھر میں عشق و محبت کی لازوال علامت بننے والے عرب کے حقیقی لیلا اور مجنون کی قبریں کہاں ہیں؟ وہ کس دور میں موجود رہے؟ ان کی داستان کیا ہے؟ ان کی موت کیسے ہوئی اور ان کے بارے میں پھیلی چند بنیادی غلط فہمیاں کیا ہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے ہم لیلا اور مجنون کے حالات زندگی سے آغاز کرتے ہیں۔ کیا لیلا اور مجنون کی قبریں انڈیا اور پاکستان کے بارڈر پر انوپ گڑھ میں ہیں؟ اس کی تصدیق بھی آگے چل کر آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ یہ عرب کی داستان ہے اور اس داستان کا ظہور 7ویں صدی عیسوی اور پہلی صدی ہجری میں ہوا۔ زمانہ جس کو مجنون کے نام سے یاد کرتا ہے اس کا اصل نام قیس بن الملوح بن مزاحم الخفاجی تھا۔ وہ 645 عیسوی یعنی 24 ہجری کو موجودہ سعودی عرب کے نجد کے علاقے میں پیدا ہوا، جو آج ریاض، قصیم اور حائل کے علاقوں پر محیط ہے۔ مجنون کی پیدائش نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 14 سال بعد ہوئی۔ گویا یہ وہ زمانہ ہے جب عرب میں سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین زندہ موجود ہوں گے۔ یہ تقریباً وہ زمانہ ہے جب دنیا پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ جاری تھا۔ مجنون کا انتقال 43 برس کی عمر میں 688 عیسوی یعنی 68 ہجری میں ہوا اور اس وقت مروان بن الحکم خلیفہ تھا۔ قیس بن الملوح نجد میں آباد بنو عامر قبیلے کے سردار کے گھر پیدا ہوا۔ لیلا قیس کے چچا کی بیٹی تھی اور اس کا مکمل نام لیلا بنت مہدی ابن سعد تھا۔ بنو عامر سے تعلق کی بنا پر اسے لیلا العامریہ کہہ کر بھی پکارا جاتا ہے۔ لیلا کی پیدائش 648 عیسوی یعنی 28 ہجری میں ہوئی۔ یہ بات تو ثابت ہے کہ لیلا اور مجنون کی داستان نجد سے متعلق ہے، مگر ان کا قبیلہ بنو عامر نجد میں کس جگہ مقیم تھا، یہ ایک دلچسپ سوال ہے۔ سعودی عرب میں آج بھی ایک چھوٹا سا شہر موجود ہے جسے لیلا کہا جاتا ہے۔ یہ ماضی کے نجد کا ہی علاقہ ہے جو آج کے سعودی شہر ریاض کے معروف علاقے الافلاج کا حصہ ہے۔ لیلا الافلاج شہر کی نسبت لیلا العامریہ سے ہی ہے۔ روایات کے مطابق لیلا کی پیدائش یہیں ہوئی تھی۔ یہاں کچھ فاصلے پر الغائل کا ایک قصبہ ہے جہاں ایک پہاڑ موجود ہے جسے جبل التوبات کہا جاتا ہے، اور اس پر موجود ایک غار کے بارے میں مشہور ہے کہ لیلا اور مجنون یہاں ملا کرتے تھے۔ لوگ اس غار کو دیکھنے جاتے ہیں۔ یہ قصبہ آج بھی بیابان کی صورت ہے جہاں چٹیل پہاڑ ہیں اور بدو قبائل قدیم روایتوں کے ساتھ آباد ہیں۔ لیلا شہر میں الغیل کے اس علاقے میں کچھ پرانے آثار، کھنڈرات اور عمارات اب بھی موجود ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے کہ یہیں کہیں مجنون کی پیدائش ہوئی ہوگی۔ ان تمام علامتوں کی بنیاد پر یہ قیاس کرنا درست معلوم ہوتا ہے کہ بنو عامر الافلاج کے شہر لیلا میں الغیل کے آس پاس آباد ہوں گے۔ یاد رہے کہ بنو عامر کا اصل وطن عراق تھا جو موجودہ سعودی عرب کے پڑوس میں ہے۔ قیس اور لیلا ایک ساتھ پلے بڑھے اور ان کے درمیان قلبی میلان پیدا ہوا جو عمر بڑھنے کے ساتھ محبت سے عشق کی منازل طے کر گیا۔ قیس نے لیلا سے شادی کی آرزو کی تو تقدیر نے ان کے عشق کو مثال بنانے کی ٹھان لی۔ لیلا کے عشق میں قیس پہلے ہی مشہور ہو چکا تھا اور اس نے اپنی شاعری میں لیلا کو مرکز بنا رکھا تھا۔ وہ اس قدر وارفتگی اور دیوانگی سے لیلا کے لیے اشعار کہتا کہ سننے والے انگشت بدنداں رہ جاتے۔ جانے پھر لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا یا اسے داد دی کہ اس کا نام قیس سے بدل کر مجنون رکھ دیا۔ قیس عقل مند کو کہتے ہیں اور مجنون پاگل اور دیوانے کو۔ سو اب قیس مجنون مشہور ہو گیا اور پھر اس شہرت کے ہمراہ جب لیلا کا رشتہ مانگا تو غالباً یہ سب لیلا کے باپ کو باعث عار لگا اور اس نے اس رشتے سے انکار کر دیا۔ وقت کے کسی موڑ پر لیلا کی شادی طائف کے علاقے کے رہنے والے مالدار نوجوان
ورد السقیفی سے کر دی گئی۔ دوسری طرف مجنو نے گھر بار چھوڑ دیا اور اپنے عشق کے درد کا درماں ڈھونڈنے صحراؤں میں جا بسا۔ جانے کیسے جیا مگر جیتا رہا اور بھٹکتا رہا۔ گزرتے قافلے اسے دیکھتے اور اس کے جنون کی داستانیں پھیل گئیں۔ ورد السقیفی لیلا کو لے کر عراق جا بسا، جہاں بیماری نے لیلا کو آ گھیرا اور لیلا کا انتقال ہو گیا۔ یہ خبر دشت کے دیوانے تک پہنچی تو لیلا کی تلاش تمام ہوئی اور مجنو بھی دنیا سے رخصت ہوا۔ وقت چلتا رہا کیونکہ وقت نہیں رکتا۔ وقت تو وقت کے مجنوؤں کو بھی دفنا کر گزر جاتا ہے اور چلتا رہتا ہے۔ لیلا اور مجنو کا عشق داستان میں تبدیل ہو گیا۔ یہ داستان نسل در نسل منتقل ہوتی رہی، پھیلتی رہی اور روایات میں بہت سے سچ اور جھوٹ داخل اور خارج ہوتے رہے۔ زمانے بیت گئے، شاعروں نے اس داستان کو قصیدوں میں ڈھال کر اسے رنگین بنا دیا۔ 7ویں صدی عیسوی کی اس داستان پر جب 12ویں صدی کا نزول ہوا تو ایران کے علاقے شاروان کے حاکم نے مشہور شاعر نظامی گنجوی کو حکم دیا کہ وہ ایک مثنوی لکھے جو اس کے نام انتساب کی جائے۔ نظامی گنجوی بہت بڑے شاعر تھے۔ انہوں نے فارسی ادب میں پنج گنج کے نام سے اپنی 5 طویل مثنویوں کا خزانہ چھوڑا۔ یہ وہی نظامی ہیں جنہوں نے خسرو اور شیریں کی داستان بھی قلم بند کی، اور پھر نظامی نے قلم اٹھایا اور 4 مہینوں میں 4000 اشعار پر مبنی داستان لیلا مجنو مثنوی کی صورت میں لکھ کر تاریخ کے حوالے کر دی۔ یہ مثنوی بھی ان کی 5 گنج کی 5 مثنویوں میں شامل ہے۔ اس سے پہلے لیلا مجنو کی داستان کا بنیادی ماخذ ابو الفرج الاصفہانی کی تصنیف کتاب الاغانی اور ابن قتیبہ کی تصنیف الشعر والشعراء تھی، مگر نظامی کا قلم چھو کر یہ داستان عالمگیریت کے باب میں داخل ہو گئی۔ نظامی گنجوی نے لیلا مجنو کی داستان کو امر کر دیا۔ علاقائی تناظر میں اس کو یوں سمجھیے کہ وارث شاہ سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے ہیر رانجھا کی داستان کو منظوم کیا، مگر وارث شاہ نے اس داستان کو یوں بیان کیا کہ پھر یہ داستان ہیر وارث شاہ بن کر رہ گئی۔ ایسے ہی نظامی گنجوی نے لیلا مجنو کو اوج کمال پر پہنچا دیا۔ پھر وقت کی اگلی منزلوں پر دنیا کی بڑی زبانوں کے چھوٹے بڑے شاعروں اور ادیبوں نے لیلا اور مجنو پر لکھا، جن میں رومی، جامی، شیرازی، حاطفی، فضولی، امیر خسرو اور علامہ اقبال جیسے قداور بھی شامل ہوئے۔ لیلا اور مجنو عشق و محبت کے کمال کی علامت ٹھہرے۔ لیلا مجنو کی قبر کی تفصیلات میں جانے سے پہلے چند ہوش ربا غلط فہمیوں کا بھی ذکر کر لیا جائے۔ ان غلط فہمیوں کے فروغ میں اہل علم و تحقیق بھی ذمہ دار ہیں، اور وہ ناول، کہانیاں، فلمیں اور ڈرامے بھی جنہوں نے فنی ضرورتیں نبھاتے نبھاتے اس داستان کی شکل کو بہت زیادہ مسخ کر دیا۔ کیا مجنو تابعی تھا؟ اور کیا مجنو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا رضائی بھائی تھا؟ کیا تاریخ میں مجنو کے لقب سے کسی اور کو بھی شہرت ملی؟ ان تینوں باتوں کو ایک ساتھ سمجھنا آسان ہے۔ بنیادی طور پر تاریخ میں مجنو کے لقب سے 3 کرداروں کو شہرت ملی، جن میں سے 2 مجنو ایک ہی وقت میں ایک ہی خطے میں موجود تھے اور ان کے نام بھی ایک ہی تھے، جبکہ تیسرا مجنو ان کے ساتھ 100 سال بعد آیا۔ ایک مجنو وہ ہے جو لیلا کا مجنو تھا، جس کی داستان کے ساتھ ہم یہاں تک پہنچے اور جن کی قبریں ہمارا موضوع ہیں۔ اس مجنو کا نام قیس بن الملوح بن مزاحم تھا، جو بنی عامر کے سردار کا بیٹا تھا اور نجد میں 645 عیسوی یعنی 24 ہجری میں پیدا ہو کر 688 عیسوی یعنی 68 ہجری میں فوت ہو گیا۔ اس نے یقیناً صحابہ کا زمانہ پایا اور یہ نجد، حجاز، یمن، شام اور عراق میں سرگرداں رہا، لہذا گمان کیا جا سکتا ہے کہ کسی صحابی سے ملا ہو، تاہم اس بارے میں شواہد ناپید اور مخدوش ہیں۔ اس پہلے مجنو کے دور میں ہی ایک اور مجنو تھا جن کا تعلق اسی خطے سے تھا، یعنی وہ نجد سے ملحقہ حجاز میں تھے، جس میں مکہ اور مدینہ شامل ہیں۔ ان کا نام بھی قیس تھا اور مکمل نام قیس بن زریح تھا۔ یہ لبنہ کے مجنو کے طور پر مشہور ہوئے اور لبنہ ان کی بیوی تھی۔
ان کے عشق کی داستان بھی عرب میں لیلا مجنو کی داستان کی طرح معروف ہے۔ مجنو قیس بن زریح کی والدہ ام قیس کے لقب سے مشہور تھیں، اور یہ مجنو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے رضائی بھائی تھے۔ یہ 625 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 680 عیسوی میں فوت ہوئے۔ قیس بن زریح المعروف مجنون لبنہ نے خلفائے راشدین کا زمانہ دیکھا، صحابہ سے ملے اور تابعی تھے۔ یہ پہلے مذکور مجنون کی طرح بہترین شاعر بھی تھے، اور ان کی شاعری کا دیوان بھی محفوظ اور دستیاب ہے۔ ایک تیسرا کردار بھی مجنون کے نام سے مشہور ہوا، مگر اس کا زمانہ بہت بعد یعنی 14ویں صدی عیسوی کا ہے، اور اس کا تعلق سینٹرل ایشیا میں افغانستان سے بتایا جاتا ہے۔ اس کو مجنون الفرنسی کہا جاتا ہے، اور اس کی داستان مروا سے منسوب ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ مجنون کے نام سے مزید کردار بھی ہوئے ہوں گے جن کو شاید عالمگیر شہرت نہ ملی ہو۔ بہت سے لوگوں نے پہلے دو مجنوؤں کو خلط ملط کر دیا۔ پہلے مجنو کے نام پر اکثر دوسرے مجنو کے فضائل بیان کر دیے جاتے ہیں، اور اکثر دوسرے مجنو کے نام پر پہلے مجنو کی داستان سنائی جاتی ہے۔ یہ دونوں مجنو ایک ہی دور میں، ایک ہی خطے میں، ایک ہی اصل نام کے ساتھ موجود تھے، اور دونوں ہی شاعر تھے، اور دونوں ہی عشق و محبت کی داستانوں کے کردار بنے۔ مغالطے کی گنجائش موجود ہے، مگر اتنی زیادہ بھی نہیں جتنی ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں۔ لیلا اور مجنو کی قبریں کہاں ہیں؟ یہ معاملہ بھی تحقیق کا طالب ہے۔ کیا یہ لیلا اور مجنو کی قبریں ہیں؟ یہ انڈیا کے صوبہ راجستھان کے ضلع شری گنگا نگر کے شہر انوپ گڑھ کا علاقہ بنجور ہے، جہاں ایک چھوٹا سا مزار موجود ہے جس میں یہ دو قبریں ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ لیلا اور مجنو کی قبریں ہیں۔ یہ قبریں بہت نازک مقام پر موجود ہیں، یعنی انڈیا اور پاکستان کی عین سرحد پر۔ یہاں سے پاکستان کی سرحد 2 کلومیٹر دور ہے۔ انڈیا اور پاکستان کی کارگل جنگ سے پہلے پاکستان سے بہت سے لوگ لیلا مجنو کی مبینہ قبروں پر جاتے تھے، مگر پھر یہ آمد و رفت بند کر دی گئی۔ یہاں کے رہنے والوں کا بیانیہ ہے کہ لیلا اور مجنو سندھ سے تعلق رکھتے تھے، اور سماجی بندشوں سے بغاوت کر کے بھاگ کر راجستھان آ گئے، اور بھوک اور پیاس کے عالم میں یہاں صحرا میں فوت ہو گئے، اور یہ قبریں انہی کی ہیں۔ اسی بیانیے کی بنیاد پر گزشتہ دہائیوں میں انوپ گڑھ کا یہ علاقہ توجہ حاصل کرتا رہا، بلکہ یہاں بہت سے ترقیاتی کام کیے گئے۔ ان خستہ قبروں کو باقاعدہ مزار میں ڈھالا گیا، اور یہاں باقاعدہ سالانہ میلہ لگتا ہے۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ ان قبروں کے لیلا مجنو کی قبریں ہونے کے حق میں کوئی مضبوط دلیل موجود نہیں ہے۔ لیلا مجنو کی داستان سعودی عرب سے تعلق رکھتی ہے۔ روایات کے مطابق شادی کے بعد لیلا اپنے شوہر ورد الثقیفی کے ساتھ عراق چلی گئی، جہاں بیمار ہو کر فوت ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ لیلا کی موت کی خبر پا کر مجنو اس کی قبر پر پہنچا اور کچھ غمزدہ اشعار پتھروں پر لکھے اور وہیں جان دے دی۔ کچھ ایسے اقوال ہیں کہ مجنو کا انتقال پہلے ہوا اور اسے لیلا کے بھائی نے قتل کر دیا۔ لیلا اس کی قبر پر آئی اور وہاں دم توڑ گئی۔ کچھ قصوں میں یوں آتا ہے کہ مجنو نے لیلا کے بھائی کو قتل کر دیا، اور اسے لیلا کو رسوا کرنے اور اس کے بھائی کو قتل کرنے کے جرم میں سزا دی گئی، اور دونوں چل بسے۔ یہ حوالہ بھی آتا ہے کہ لیلا کی موت عراق میں ہوئی، مگر مجنو کا انتقال نجد کے صحراؤں میں ہی ہوا۔ بہت سی قصہ آرائیوں کی بنیاد کمزور شواہد اور کہانیوں اور فلموں کی تراشیدہ منظر کشیوں پر مبنی ہے۔ ان سب کی تصدیق و تردید کو ایک طرف رکھتے ہوئے اگر یہ دیکھا جائے کہ نجد سے تعلق رکھنے والے لیلا اور مجنو کا انتقال 1400 سال پہلے اگر عراق میں ہوا تھا تو ان کی قبریں وہیں ہونی چاہیے، یا پھر کم از کم نجد کے علاقے میں ان کو دفنایا گیا ہوگا۔ لہٰذا لیلا اور مجنو سے منسوب انوپ گڑھ میں موجود یہ قبریں لیلا اور مجنو کی ہونا درست معلوم نہیں ہوتا۔ اگر یہ لیلا اور مجنو کی قبریں نہیں ہیں تو ان کی قبریں کہاں ہیں؟ اس سوال کا جواب موجود نہیں۔ قرینِ قیاس ہے کہ ان کی قبروں کے شواہد اب موجود نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو ان کی تلاش کے لیے تفصیلی تحقیق درکار ہے۔ اردو PLV نقش مزار کے سلسلے کے تحت اس تحقیق کو جاری رکھے گا۔
مختلف روایات کی بنیاد پر دو نکات قابل توجہ ہیں جن سے قبروں کا اندازہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مجنو صحرا میں مقیم رہا اور اس کے آخری ایام میں اس کے قبیلے کی ایک عورت روزانہ اسے صحرا میں کھانا دینے جاتی اور اس کی خبر لیتی۔ ایک دن وہ کھانا لے کر گئی تو دیکھا کہ پچھلے دن کا کھانا کسی نے چھوا نہیں۔ اس خبر پر مجنو کے گھر والوں نے اس کی تلاش کی اور اسے ایک جگہ پتھروں کے درمیان مردہ پایا۔ اسے صحرا میں ہی دفن کر دیا گیا کہ وہ اپنی قبر کا نشان نہیں چاہتا تھا، لہذا ممکن ہے کہ نجد کے صحراؤں میں ہی مجنو کو دفن کر دیا گیا ہو۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ممکنہ طور پر مجنو کو اور شاید لیلا کو بھی بنو عامر کے قبرستان میں دفن کیا گیا ہو۔ یہ لیلا الافلاج شہر میں جبل التوباد پہاڑ کے عقب میں واقع بنو عامر اور علاقے کا قبرستان ہے، جہاں ہزاروں بے نشان قبریں ہیں جو صدیوں پرانی ہیں۔ عین ممکن ہے انہی میں سے کوئی قبر مجنو اور لیلا کی بھی ہو، مگر وہ قبریں کون سی ہیں ان کی پہچان ممکن نہیں لگتی۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ مجنو کی شاعری میں جبل التوباد کا ذکر ملتا ہے۔ عشق و محبت کی بہت سی داستانیں فقط قصے کہانیاں اور شاعروں کی تراشیدہ روایتیں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، مگر لیلا اور مجنو حقیقت کی دنیا سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے اسی زمین پر زندگی گزاری اور ہر ذی روح کی طرح موت کا مزہ چکھا۔ لیلا اور مجنو کی داستان پر بہت سی زبانوں میں شعر و ادب تخلیق ہوا، بہت سے ڈرامے اور فلمیں بنائی گئیں۔ انڈیا میں لیلا اور مجنو کے حوالے سے 7 کے قریب فلمیں بنی، جبکہ پاکستان میں بھی ایک فلم اس داستان کے حوالے سے بنائی گئی۔ قیس بن الملوح المعروف مجنون بلا کا شاعر تھا، اور طرفہ تماشا یہ کہ لیلا بھی کمال شاعرہ تھی۔ دونوں بنو عامر سے تعلق رکھتے تھے، اور عرب کا مشہور شاعر لبید ابن ربیعہ بھی بنو عامر سے تعلق رکھتا تھا، جس کا کلام زمانہ جاہلیت میں کعبہ کی دیوار پر لٹکائے گئے 7 کلاموں میں شامل تھا۔ مجنو کے بہت سے اشعار آج بھی محفوظ ہیں جن کو پڑھ کر شاعری میں اس کا مقام سمجھنا دشوار نہیں۔ اہل اردو ایک آسان مثال سے یوں سمجھ لیں کہ وہ اپنے زمانے میں اپنی زبان کا غالب یا میر ہوا ہوگا، اور پھر وہ عرب کے اس عہد میں موجود تھا جب شاعری عربوں کا افتخار تھی۔ ایسا قادر الکلام شاعر جب عشق کی منزلوں سے گزرا ہوگا تو اس کے کلام کو کتنی شہرت اور پذیرائی حاصل ہوئی ہوگی، اور اس نے لیلا کو کیا سے کیا بنا دیا ہوگا، یہ تصور محال نہیں۔ ایک مشہور روایت ہے کہ جنون عشق کی ابتدائی منزلوں پر مجنو کا باپ اس کو حج پر لے گیا۔ کعبے کے سامنے کھڑا کر کے اس کے باپ نے مجنو سے کہا کہ اللہ سے دعا کرو کہ لیلا کی محبت سے تمہاری جان چھوٹ جائے اور توبہ کر لو۔ مجنو نے کعبے کی طرف دیکھا اور شعر پڑھا، الہی تبت من کل المعاصی ولکن حب لیلا لا اتوب، یعنی الہی میں نے تمام گناہوں سے توبہ کی مگر لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کرتا۔ پھر اس نے ایک اور شعر پڑھا، الہی لا تسلبنی حبها ابدا ویرحم اللہ عبدا قال آمین، یعنی الہی اس کی محبت کو کبھی مجھ سے جدا نہ کرنا، اور جو بندہ میری اس دعا پر آمین کہے اس پر رحم کرنا۔ اللہ تعالی لیلا اور مجنون کی مغفرت فرمائے۔